عائزہ سعد سے کہتی ہے کہ تم کیا چاہتے ہو، کیوں ہماری زندگی برباد کرنا چاہتے ہو؟ میرے والد تمہارے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں، تم آخر ہمارا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ سعد کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ آنے والی ایپیسوڈ کی مکمل کہانی میں آپ دیکھنے والے ہیں۔ فضا سے کہتی ہے کہ تم کیا کر رہی ہو، یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ زندگی اتنی آسان نہیں ہے کہ تم اسے یوں جذباتی فیصلہ کر کے بے مول کر دیا جائے۔ تمہارا یہی غلط اور جذباتی فیصلہ صرف وقتی ہے۔ کیا تم اس کی وجہ سے ساری زندگی کے لیے غم پال لو گی؟ مجھے تمہاری سمجھ نہیں آ رہی، تم کرنا کیا چاہتی ہو؟ ہوش کے ناخن لو عائزہ۔ عائزہ فضا سے کہتی ہے کہ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ میں کیا کر رہی ہوں، میں نے یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کے کیا ہے۔ ادھر عائزہ کے والد بھی اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے۔ عائزہ اپنے والد سے کہتی ہے کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، جب میں نے کہہ دیا تھا کہ میں اس سے شادی کے لیے تیار ہوں، رضامند ہوں، پھر آپ نے انہیں کیوں منع کیا؟ جس پر وہ کہتے ہیں کہ میں تمہارا باپ ہوں اور کوئی بھی باپ اپنی اولاد کو جان بوجھ کر جہنم میں نہیں دھکا دے سکتا۔ ادھر لیک میاں کی والدہ کو بھی احساس ہو جاتا ہے کہ انہوں نے کافی زیادتیاں کی ہیں بچیوں سے اور نغمہ سے۔ وہ لیک میاں سے کہتی ہیں کہ تم فضا کی شادی وہیں کر دو جہاں وہ چاہتی ہے، اسی لڑکے کے ساتھ شادی کر دو۔ جس پر وہ کہتے ہیں کہ اماں آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ جس پر وہ کہتی ہیں کہ مجھ سے وعدہ کرو، مجھ سے آئندہ ایسی غلطیاں نہیں کرو گے۔ لیک میاں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں اور وہ انہیں تسلی دے کر اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں۔ ہر دن جب نغمہ بی جان کو اٹھانے کے لیے آتی ہیں تو وہ اٹھتی نہیں ہیں۔ لیک میاں بھی شور کی آواز سن کر آ جاتے ہیں۔ اماں بی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ خبر سن کر تو فضا کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل جاتی ہے۔ وہ دانش سے کہتی ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب انسان آپ کی زندگی میں ہوتا ہے تو آپ کو قدر نہیں ہوتی اور اس کے جانے کے بعد چھوٹی چھوٹی باتیں یاد آتی ہیں۔ دانش فضا کو ہاتھ پکڑ کے تسلی دیتا ہے اور دونوں کا رشتہ بھی بالآخر بہتر ہو جاتا ہے۔ دانش فضا کو دل سے ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ ادھر سعد ایک بار پھر فضا کے گھر آ جاتا ہے۔ فضا کا باپ سعد کے سامنے ہاتھ جوڑ لیتا ہے۔ فضا غصے سے کہتی ہے کہ روز روز تم ذلیل کرنے کیوں آ جاتے ہو یہاں پر؟ اس سے بہتر ہے کہ تم ایک بار ہی میرا گلا کیوں نہیں دبا دیتے تم؟ سعد بیچارہ، میرے ابو تمہارے سامنے ہاتھ جوڑے ہوئے کھڑے ہیں، کیا چاہتے ہو تم پاؤں پڑ جائیں تمہارے؟ کس طرح سے جان چھوڑو گے ہماری؟ سعد عائزہ کی بے رخی برداشت ہی نہیں کر پا رہا ہوتا۔ وہ عائزہ سے بہت محبت کرتا ہے۔ واپسی پر سعد کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ ایمرجنسی میں سعد کو ہاسپٹل لے کر جایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ سعد کو ہوش آنا بہت ضروری ہے ورنہ ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ ویورز، یہ کچھ سینز تھے جو آپ آنے والی ایک ساتھ میں دیکھیں گے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔